السلام علیکم دوستو. بہت سارے ساؤتھ ایشین، پاکستانی، انڈین، سری لنکن، بنگلہ دیش سے لوگ جو ہیں وہ یو اے ای میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، سیٹلمنٹ کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ انہیں سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ ایجوکیشن کا آتا ہے، ان کے بچوں کی. تو اسکولنگ تو آلریڈی بہت اچھی ہے، لیکن یونیورسٹیز کا انہیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا. تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو یونیورسٹیز کے بارے میں تھوڑی سی ایک انٹروڈکٹری ویڈیو بنا دوں، اور میں آپ کو وہاں پہ ٹاپ 10 یونیورسٹیز کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں، تاکہ جو پیرنٹس وہاں پہ جا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن دلاتے ہوئے تھوڑا سا پہلے سے پلان کر لیں، اور بڑے آرام سے وہ انہیں ایڈمیشن دلا سکتے ہیں. تو میں نے ایک لسٹ بنائی ہے ٹاپ 10 یونیورسٹیز کی، اور یہ موسٹلی یونیورسٹیز جو ہیں وہ ابوظہبی، دبئی، شارجہ، علین اور ان علاقوں میں ہیں جو سینٹرل ایریاز ہیں. بہت ساری انٹرنیشنل یونیورسٹیز نے اپنے کیمپسز وہاں پہ بنا لیے ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو یو اے کی اپنی نیشنل یونیورسٹیز ہیں وہ بھی بہت اچھے اسٹینڈرڈ کے ساتھ وہاں پہ اپنی جو ایجوکیشن کی سروسز ہیں وہ دے رہی ہیں. تو میں آپ کو 10 یونیورسٹیز جو ہیں یو اے کی، ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کون کون سی یونیورسٹیز. جو پہلے نمبر پہ ہے وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس یونیورسٹی ہے. یہ بیسیکلی ابوظہبی میں ہے. آپ کہہ لیں کہ ون آف دا ٹاپ یونیورسٹیز اسے کہا جا سکتا ہے. شیخ زاید بن سلطان ال نہیان تھے مرحوم، انہوں نے 1976 میں یہ یونیورسٹی بنائی تھی، اور تب سے لے کے یہ ایکسپینڈ ہوتی رہی. اس میں نئے نئے ڈپارٹمنٹس شامل ہوتے گئے، اور ابھی جو ہے یہ بہت بڑی یونیورسٹی کے طور پہ ایمرج ہوئی ہے. یہاں پہ تقریباً 15,000 کے لگ بھگ جو ہیں وہ نیشنل اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس میں آلموسٹ ہر طرح کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور زیادہ تر جو ہے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ فوکس کر رہی ہیں. اور یہ نہ صرف یہ یونیورسٹی بلکہ یو اے کی تقریباً ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ فوکس کر رہی ہیں، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ دبئی اور ابوظہبی بہت زیادہ فلرش کر رہے ہیں، بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. اچھا، جو دوسرے نمبر پہ یونیورسٹی ہے وہ یونیورسٹی آف شارجہ ہے. یونیورسٹی آف شارجہ نام سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ شارجہ میں ہے، اور اس کو بھی بہت اچھا سمجھا جا رہا ہے. میں اس کی فیکلٹی کی لسٹ میں جا رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ بہت اچھے لیول پہ انہوں نے اپنی جو فیکلٹی ہے وہ چوز کی، اور ماشاءاللہ بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ پروفیسرز انہوں نے وہاں پہ اپائنٹ کیے. یہ یونیورسٹی جو تھی یہ 1997 میں وجود میں آئی، اور تب سے لے کے اس نے اپنا نام بنایا، اور دنیا میں جو اچھی یونیورسٹیز ہیں اس میں اس کا نام آتا ہے. میں ایگزیکٹ اس کی جو رینکنگ ہے وہ تو نہیں تلاش کر پایا، لیکن یہ ہے کہ اچھی اس کی رینکنگ اچھی ہے. یو اے ای میں تو میں نے جیسا آپ کو بتایا تقریباً دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے. تو تقریباً اس میں 14 کالجز ہیں اور 122 پروگرامز یہ آفر کر رہے ہیں، ملٹیپل ایکیڈیمک ڈسپلنس. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ورائٹی آف فیلڈز ہے یہاں پہ اس یونیورسٹی میں. جو تیسری یونیورسٹی ہے وہ نیو یارک یونیورسٹی ابوظہبی ہے. یہ بیسیکلی نیو یارک یونیورسٹی کا ابوظہبی کا کیمپس ہے، اور یہ آپ کہہ لیں کہ فارن یونیورسٹی کا ابوظہبی میں کیمپس ہے، اور یہ 2010 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، اور اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ ہے، اور بہت ہی اچھے لیول پہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایک سیٹ اپ بنایا ہے بہت ہی ماڈرن طریقے سے، اور اس کو بالکل امریکن ٹچ دیا ہے انہوں نے، اور بالکل لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو یہ پڑھا رہے ہیں. اور ڈگریز جو ہیں یہ کلیم کرتے ہیں کہ 6 کانٹیننٹس میں ان کی پریزنس ہے، اور بہت ساری فیلڈز میں یہ ڈگریز دے رہے ہیں، اور ریسرچ میں ان کا زیادہ فوکس ہے. میں دیکھ رہا تھا کہ ریسرچ میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیے، پبلش بہت زیادہ کرتے ہیں. ان کی فیکلٹی ہائیلی کوالیفائڈ ہے، اور زیادہ تر فارنرز ہیں جو یہاں پہ پڑھا رہے ہیں. جو چوتھے نمبر پہ ہے وہ خلیفہ یونیورسٹی ہے. اگین خلیفہ یونیورسٹی امارات کی اپنی یونیورسٹی ہے، اور یہ بھی بہت بڑی یونیورسٹی کنسیڈر کی جاتی ہے. اس کے بھی ڈسپلنز، بے شمار ڈسپلنز میں تقریباً ہر کہہ لیں سائنس ٹیکنالوجی کا جو بڑی فیلڈ ہے اس پہ یہ کام کر رہے ہیں. ڈپارٹمنٹس ان کے بنے ہوئے ہیں، اور ابوظہبی میں ہے یہ. اس کے ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے کیمپسز دوسرے انہوں نے میرا خیال ہے دبئی میں بھی اسٹیبلش کیے ہیں، اور جگہوں پہ بھی، لیکن جو مین کیمپس ہے وہ ابوظہبی میں ہے. تو کافی اچھا ان کا بھی سیٹ اپ ہے، اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ ہے، لیبس ہیں، ریسرچ میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی لائبریری بہت اچھی ہے. آلموسٹ ساری یونیورسٹیز کی لائبریری اچھی ہے، لیکن
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خلیفہ یونیورسٹی کی لائبریری جو ہے بہت اچھی ہے. اس میں انجینئرنگ کا بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے, میڈیکل سائنسز, ہیلتھ سائنسز میں بہت زیادہ یہ کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے کوئی یونیورسٹی دیکھنی ہو کہ وہ ریسرچ میں کتنی آگے ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ پی ایچ ڈیز کتنے پروڈیوس کر رہے ہیں, ان کی پبلیکیشن کتنی ہو رہی. تو لائک آئی سیڈ کہ یہ جو یونیورسٹیز میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ جو رینکنگ ہے یہ ان کی پبلیکیشن کی وجہ سے, ان کی ریسرچ کی وجہ سے اور ان کی فیکلٹی کی کوالیفیکیشن کی وجہ سے یہ رینکنگ بنی ہے. نمبر 5 پہ زائد یونیورسٹی ہے. جو زائد یونیورسٹی ہے اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ بہت ہائی کلاس کی یونیورسٹی ہے. 1998 میں یہ یونیورسٹی جو تھی یہ شیخ زائد بن سلطان ال نہیان نے یہ بنائی تھی. اور شیخ زائد بن سلطان ال نہیان جو تھے وہ انہوں نے یہ پہلے بھی ایک یونیورسٹی کا میں نے نام لیا, وہ بھی انہوں نے بنائی تھی. اور یہ بھی, اور یو اے ای میں جو کام ہو رہا ہے یہ جو شیخ زائد تھے یہ ان کا ویژن تھا جس کی وجہ سے یو اے ای اس لیول پہ پہنچا ہے. اور اس کے بعد شیخ محمد اگین دبئی کو بنانے والے شیخ محمد, اور آپ کو پتہ ہے کہ دبئی اور یو اے ای ابوظہبی اس وقت ورلڈ لیول پہ فاسٹسٹ گروئنگ ایک آپ کہہ لیں ریجن کے میں ان کا نام لیا جاتا, دونوں اسٹیٹس یو اے ای میں. جو 6 نمبر پہ ہے وہ امریکن یونیورسٹی آف شارجہ ہے. اگین امریکن یونیورسٹی آف شارجہ اپنے نام سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو ہے یہ امریکن یونیورسٹی ہے جو شارجہ میں ہے. تو اس میں بھی کافی ہائی رینکنگ کی چیزیں ہیں, جو ایکیڈیمکس ہیں, فیکلٹی ہے, اس کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اگین بہت زیادہ ہیں, ریسرچ میں بہت زیادہ آگے ہیں. اور انہوں نے جو رینکنگ اپنی وہ اس پہ کافی زیادہ کام کیا ہے. یہ انٹرنیشنل رینکنگ میں اب یہ آنا شروع ہو گئے ہیں. آیا یہ اتنے آپ کہہ لیں کہ اچھے لیول پہ نہیں ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے کیو ایس رینکنگ میں کافی زیادہ اپنا جو ہے وہ نام بنانے کی کوشش کی. اور اس میں انہوں نے کلیم کیا کہ ٹاپ 25% انسٹیٹیوشن گلوبلی ہیں, اس میں فرسٹ ان امپلائڈ ریپوٹیشن ان یو اے ای میں ان کا نام آ رہا ہے. تو اس لحاظ سے کافی زیادہ سمجھے انہوں نے کام کیا. ان کا بھی جو پروگرامز ہیں وہ ڈائیورس ہیں, بہت ہی ڈائیورس ہیں. اور اس میں یہ آرکیٹیکٹ سے لے کے اکنامکس, انگلش لٹریچر, انٹرنیشنل ریلیشنز, میس کام, سائیکالوجی, اس طرح کی فیلڈز میں, اور ایون اگر آپ کہہ لیں بایولوجی ہو گیا, انجینئرنگ ہو گیا, کیمسٹری ہو گیا. اب میں ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہا ہوں کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو سیدھا ہیں. فزکس ہے, جرنلزم ہے, ویژول کمیونیکیشن ہے, ایڈمنسٹریشن میں ان کے میں بہت زیادہ کورسز دیکھ رہا ہوں, ڈگریز دیکھ رہا ہوں. بزنس ایڈمنسٹریشن میں, انجینئرنگ میں بہت زیادہ, سول انجینئرنگ ہو گیا, کمپیوٹر انجینئرنگ ہو گیا, کنسٹرکشن مینجمنٹ. آپ کو پتہ ہے کہ دبئی میں, ابوظہبی میں کنسٹرکشن بہت زیادہ ہے, تو کنسٹرکشن مینجمنٹ, الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, سسٹم مینجمنٹ ہے, الیکٹریکل سسٹم مینجمنٹ ہے, میکینیکل انجینئرنگ ہے, میکٹرونکس انجینئرنگ ہے, میتھمیٹکس ہے, اربن پلاننگ. یہ تو بہت بڑی لسٹ ہے. میں ابھی اس کی ویب سائٹ پہ ہوں تو بہت بڑی لسٹ جو ہے یہ امریکن یونیورسٹی آف شارجہ کی. تو ان کی ویب سائٹس کے میں لنک آپ کو میں پرووائڈ کروں گا اسی جو ویڈیو ہے اس کے ساتھ, اور آپ ان کی ویب سائٹ براؤز کر سکتے ہیں. نمبر 7 پہ ہیریٹ واٹ یونیورسٹی ہے جو کہ دبئی میں ہے. اس کو ہیریٹ واٹ یونیورسٹی دبئی بھی کہا جاتا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں یہ بھی بہت زیادہ بڑی یونیورسٹی کے طور پہ کلیم کرتے ہیں. اور انہوں نے, اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں تو انہوں نے خالی دبئی کا نہیں دیا ہو, بلکہ انہوں نے ایڈنبرا, اسکاٹش بارڈرز, اورکنے, دبئی اور ملیشیا 5 جو ہیں ان کیمپسز کے لنکس دیے ہوئے. اور بہت بڑی یونیورسٹی یہ بھی ہے, میں اس کو براؤز کر چکا ہوں آلریڈی. اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے 1821 میں 1821 میں یہ بنی تھی یونیورسٹی, اور ورلڈ وائڈ یونیورسٹی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ فرسٹ میکینکس انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا. اور دیٹ واز ان 1966 وی ور گرانٹیڈ یونیورسٹی اسٹیٹس بائی رائل چارٹر. تو یہ 1821 میں کہتے ہیں کہ ہمارا جو تھا انسٹیٹیوٹ تھا, جو کہ 1966 میں جا کے یونیورسٹی کا درجہ ملا اس کو. تو کافی پرانی ہسٹری ہے ان کی. اور اگین ان کی جو ریسرچ میں ان کا بڑا نام ہے, پبلیکیشن میں کافی نام ہے ان کے, جو علمائی کی بہت بڑی تعداد ہے پوری دنیا میں.
اور یہ بہت اسٹرانگ نیٹ ورک یہ چلا رہے ہیں. تو یہ جو تھا یہ آپ کہہ لیں 7 نمبر پہ یو اے ای میں. اچھا جو 8ویں نمبر پہ ہے وہ یونیورسٹی آف وولنگونگ اس کا نام ہے, یونیورسٹی آف وولنگونگ ان دبئی. یونیورسٹی آف وولنگونگ کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو یہ بہت ہی کمپریہنسو ویب سائٹ ہے. اس کے اندر اپلیکیشن سے لے کے ان کی ہر ایک چیز کی ہر ایک یعنی ڈپارٹمنٹ کی انفارمیشن ہے. یہ یونیورسٹی 1993 یعنی 1993 میں بنی تھی دبئی میں, اور یہ آسٹریلین یونیورسٹی کا یو اے ای میں کیمپس, اور یہ بہت خوبصورت بلڈنگ ہے اس کی دبئی میں. اور اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آسٹریلیا میں ان کی مین جو ہے وہ کیمپس ہے. اس کے علاوہ ہانگ کانگ اور ملیشیا میں بھی ان کے کیمپسز, اور یہ بھی ظاہر ہے انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے اور بہت بڑی یونیورسٹی ہے. اگر آپ اپنے بچے کو یا خود سے آپ کچھ ہائر ایجوکیشن لینا چاہیں تو یونیورسٹی آف وولنگونگ کین بی اے گڈ چوائس ان دبئی اسپیشلی. جو 9ویں نمبر پہ ہے وہ ہے امریکن یونیورسٹی آف دبئی. امریکن یونیورسٹی آف دبئی جو ہے اگین آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہوگا کہ امریکن یونیورسٹی ہے. اور میں نے جب یہ یونیورسٹیز کی ویب سائٹس میں براؤز کر رہا تھا تو میں نے نوٹ کیا کہ جو دبئی یو اے ای میں جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ بڑا ایک جیسا سملر طریقے سے انہوں نے ارینج کیا. مثلا اباؤٹ میں اگر آپ چاہیں تو مشن ایمز اور اوور ویو یونیورسٹی کا ایکریڈیٹیشن ہسٹری, یہ آپ کو ہر یونیورسٹی کا ایک جیسا ہی سٹائل ملے گا کہ انہوں نے اپنے شاید یہ یو اے ای کی گورنمنٹ نے انہیں کوئی سٹینڈرڈ دیا ہو کہ یہ سٹینڈرڈ آپ نے مینٹین کرنا ہے. لیکن اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک یونیورسٹی کی ویب سائٹ براؤز کر کے جب دوسری یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو اس کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوتی. ادروائز ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں گلوبلی اگر آپ جائیں تو بہت ساری یونیورسٹیز کی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کو براؤز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کو انفارمیشن ہی صحیح طریقے سے نہیں ملتی, کسی نے کس طریقے سے ڈسپلے کی ہوتی ہے, کسی نے دوسرے طریقے سے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یو اے ای کی یونیورسٹیز آپ کو ایک جیسے طریقے سے آپ کو انفارمیشن دیتے ہوئے ملیں گی انٹرنیٹ. تو یہ اچھی چیز ہے. یہ خالی ایڈمیشن کے بارے میں انفارمیشن نہیں دیتے بلکہ آپ کو ویزا کی انفارمیشن بھی دیتے ہیں, وہاں کی رہائش کے بارے میں بھی انفارمیشن دیتے ہیں کہ لائف کیسی ہے وہاں پہ, اسٹوڈنٹ کی لائف کیسی ہے, سوسائٹی سے کس طریقے سے آپ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, بہت اچھا کیمپس پہ آپ کی لائف کیسی ہے. تو بڑی کمپریہنسو قسم کی یہ آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. اچھا جو 10ویں نمبر پہ جو یونیورسٹی ہے وہ مڈل سیکس یونیورسٹی ہے جو کہ اگین دبئی میں ہے. مڈل سیکس یونیورسٹی جو ہے وہ ایک برٹش یونیورسٹی ہے, اور یہ لنڈن کے قریب ایک مڈل سیکس کاؤنٹی ہے, اس کی اپنی یہ یونیورسٹی ہے اور اس کو مڈل سیکس یونیورسٹی کہتے ہیں. بڑی ہائی رینکنگ کی یونیورسٹی ہے یو کے میں بھی, اور اگین یہاں یو اے ای میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت اچھی. اور اس کو انہوں نے کلیم کیا ہوا ہے کہ 5 اسٹار KHDA ریٹڈ یونیورسٹی ہے, جو جس کی ریپوٹیشن انوویشن اینڈ ایکسلنس ان ٹیچنگ اینڈ ریسرچ میں ہے بیسیکلی. تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو آپ کسی بھی یونیورسٹی کی ہائر ایجوکیشن کو دیکھنا چاہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ریسرچ کتنی ہو رہی ہے, اس کی پبلیکیشن کتنی ہو رہی ہے, اور اس کی فیکلٹی کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اور وہ کتنا ریسرچ پروڈیوس کر رہے ہیں. تو 2005 میں یہ دبئی نالج پارک میں یہ یونیورسٹی اسٹیبلش ہوئی, اور ابھی جو ہے اس میں تقریباً 4800 اسٹوڈنٹس سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس میں ہیں, اور انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ 120+ نیشنلٹیز ہیں جو کرنٹلی اسٹڈینگ ایز ممبرز آف آور گلوبل فیملی. تو 120 نیشنلٹیز یعنی کہ 120 ملکوں کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی ایک علامت ہے. انٹرنیشنل رینکنگ میں بھی ایسی یونیورسٹیز کو فائدہ ہوتا ہے جس میں ڈائیورس اسٹوڈنٹس ہوں اور ڈفرینٹ کنٹریز کے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوں, اور وہ ریسرچ بھی پروڈیوس کر رہے ہوں, ٹیچر اسٹوڈنٹ کی جو ریشو ہے وہ بہت ہائی ہو. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. تو اس کی رینکنگ آلریڈی اچھی ہے, تو یہاں آ کے دبئی میں بھی ظاہر ہے انہوں نے وہی جو اسٹینڈرڈ ہے وہ مینٹین کرنا. تو یہ آج کی میری ویڈیو تھی جو کہ 10 یونیورسٹیز میں نے آپ کو انٹروڈیوس کرانی تھی, کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ دبئی کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ دبئی میں کون کون سی یونیورسٹیز ہیں اور ان کی رینکنگز کیا ہیں اور کس طرح کی یونیورسٹیز پائی جاتی ہیں. جو فیس ہے ٹیوشن فی, اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ میں نے ان کا دیکھا ہے, کافی زیادہ فیس بھی ہے
لیکن اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ اگر یورپ یا امریکہ کے ساتھ آپ کمپیئر کریں تو اس سے تھوڑی سی کم ہے یہاں کی فیس. یو کے سے بھی کم ہے اور امریکہ کینیڈا سے بھی کم ہے. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی بات کرو, جو نیشنل ہیں آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. یہ صرف یہاں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے. امریکن یونیورسٹیز میں آپ جائیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے دوسری فیس ہوگی, لوکل کے لیے دوسری. انگلینڈ میں آپ جائیں وہاں بھی یہی حساب ہے, کینیڈا میں جائیں وہاں بھی. تو یہاں بھی یو اے ای میں بھی یہی ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ڈفرینٹ ہے اور لوکل اسٹوڈنٹس کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. بہرحال آپ جس یونیورسٹی میں جانا چاہیں اس کی ویب سائٹ پہ جائیں. 10 کی 10 یونیورسٹیز جو ہیں, ان کے علاوہ بھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں یو اے ای میں. میں نے تو صرف آپ کو 10 کا تعارف کرایا. تو آپ جا کے اس اسپیسیفک یونیورسٹی میں جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں یا جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس کی کتنی ٹیوشن فی ہے, اور پھر لیونگ کاسٹ بھی دیکھ لیں. دبئی میں تھوڑا سا لیونگ ہائی, تھوڑا سا ایکسپینسو ہے, اس طرح ابوظہبی میں بھی ہے. تو یہ چیزیں دیکھ لیں کہ اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ خالی جانا چاہ رہے ہیں تو کافی ایکسپینسو پڑ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر آپ کو لیونگ کاسٹ جو ہے وہ کافی بچ جاتی ہے, کافی فائدہ ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کسی اور کنٹری کی یونیورسٹیز کے بارے میں ریویو کو لے کے حاضر ہوں گا انشاءاللہ. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.